بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا اولاد میں سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ حضرت اسماعیل کون تھے؟ حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے۔ میں نوجوانوں کے ذہن کو نزدیک کرنے کے لیے ایک تھوڑا سا خاکہ اس کا پیش کروں گا کہ حضرت ابراہیم جب پیدا ہوئے تو آپ کی مخالفت اتنی زیادہ کی گئی، آپ کو ہر طرح سے جسے کہتے ہیں کہ سرکوب کیا گیا۔ ایک جوان 16-17 سال کا لڑکا باپ سے مخالفت، بتوں کو توڑنا، جس کی وجہ سے باپ نے گھر سے نکال دیا۔ آپ سوچیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، سارے علاقے کی دشمنی اپنے خلاف لی، باپ کی دشمنی خلاف لی، اور اس کو توڑنے کے بعد وہاں سے نکلے ہیں۔ تو اس کے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا انہوں نے یہ کی تھی، ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد پہ۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی تھی کہ اے اللہ، تو دیکھ رہا ہے کہ ان سب نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میرے پاس میری سچائی کا ان کے سامنے کوئی ثبوت نہیں ہے، اور مجھے ان حالات میں نظر نہیں آ رہا کہ یہ اتنی آرام سے میری بات مان لیں گے، لہٰذا میں تجھ سے دعا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی سوچ دیکھیں کہاں تک تھی۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ میری نسل میں ایک لسان الصدق کو، ایک سچی زبان کو قرار دینا کہ جو دنیا میں تیری اس وحدانیت کے پیغام کو پہنچائے۔ اور حضرت ابراہیم کی وہی دعا تھی کہ جس کے بارے میں رسول اکرم فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں، کہ ابراہیم نے جو دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری نسل میں ایک ایسی ذات کو قرار دے جو لسان صدق ہو، جو سچی زبان ہو۔ تو میں اپنی گفتگو کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس لیے شروع کر رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ بڑھاپے تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب فرشتے آئے ہیں قوم لوط پہ عذاب کرنے کے لیے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نوجوانوں کی صورت میں آئے۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ بہت مہمان نواز تھے۔ اگر کوئی مہمان نہیں ملتا تھا تو باہر سے کسی کو پکڑ کے لے آتے تو کہتے تھے میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ مہمان تو خود چل کے حضرت ابراہیم کے دروازے پہ آئے، کھلانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے پاس ایک گائے یا جو گھوڑا تھا یا گائے تھی، جو بھی تھی، ایک ہی جس سے کا وہ دودھ پیتے تھے، اسی کو ذبح کر کے جو ہے وہ لے کے آئے اور ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب انہوں نے نہیں کھایا تو ان کو پریشانی ہوئی، پوچھا حیرت سے، ایک ڈر سا محسوس ہوا، کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کے بھائی لوط کے قبیلے کی طرف آئے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیے۔ خیر وہ ساری گفتگو سے پرہیز۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اولاد کی خوشخبری دی۔ اس اولاد کی خوشخبری میں اللہ تعالیٰ نے جس بیٹے کی خوشخبری دی اس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب سوچیں کہ بڑھاپے کی اولاد اسماعیل، کتنا پیار ہوگا اسماعیل سے۔ جب اسماعیل پیدا ہوئے تو یہ آپ کی دوسری بیگم سے اولاد ہوئی تھی، حضرت حاجر علیہ السلام سے اولاد ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی جو پہلی بیوی تھی سارہ، ان سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو ایک بادشاہ کے علاقے سے گزر ہو رہا تھا تو اس بادشاہ نے اپنی بیٹی کنیز کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیگم کو حضرت سارہ کو پیش کی۔ جب حضرت سارہ نے دیکھا کہ میرے ہاں اولاد نہیں ہے تو آپ نے اپنی اس کنیز کو حضرت ابراہیم کے عقد میں دے دیا۔ یہ کنیز حضرت حاجر علیہ السلام تھی۔ جب یہ حضرت ابراہیم کی عقد میں آئیں تو ان کے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل جب پیدا ہوئے تو حضرت سارہ کو وہی جو ایک ہوتا ہے کہ بھائی میرے یہاں اولاد نہیں ہے، اس کے یہاں اولاد ہو گئی، وہ کہ اتنے سال نہیں ہوئی، اس کے یہاں اولاد ہو گئی، تو حضرت ابراہیم کو یہ کہا کہ اس کو مجھ سے دور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی بات کو رد نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حاجر کو لے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم رہنے والے تھے عراق کے، بابل کے۔ یہ وہاں سے چھوٹے سے بچے کو 4-5 مہینے 6 مہینے کا بچہ، بیگم تھوڑا سا نان و نفقہ، ایک مشکیزے میں پانی، تھوڑا سا کھجوریں اور تھوڑے سے چنے اور اس طرح کی چیزیں لے کر وہاں سے چلے۔ اور قرآن مجید اس کے بارے میں کہتا ہے کہ وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی میں آ کر ٹھہر گئے کہ جس میں نہ آب تھا، نہ پانی تھا، نہ کوئی گھاس پھوس تھا، ایک لق و دق صحرا تھا اور ٹیلے تھے، کالے کالے پہاڑ تھے، چٹانیں، یعنی دور دور تک کوئی چیز نہیں تھی کہ انسان اس کی طرف دیکھے، چاروں طرف کالے پہاڑ یا صحرا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پہ چھوڑا، اور کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا تو چھوڑ کے خاموشی سے جانے لگے۔ حضرت حاجر نے پوچھا کہ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے جواب نہیں دیا، آپ اونٹ کے پیچھے پیچھے چلتی رہی۔ ایک موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلٹے، کوئی جواب نہ دیا تو صرف پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت حاجر نے پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم نے گردن ہلائی۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ کا حکم ہے کہ جس اللہ نے مجھے
بڑھاپے میں اولاد دی، جس اللہ نے مجھے ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی بنایا، جس اللہ نے مجھے اس کی جسے کہتے ہیں کہ اس کا ساتھ بخشا، تو وہی اللہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے. اور یہ کہہ کہ حضرت ہاجر اپنے بچے کے ساتھ وہاں رک گئی. یہ بات میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس علاقے میں آئے تھے؟ حجاز کے اندر، عربوں کے اندر. یہ بات اس چیز سے لنک ہے. عرب جن کے بارے میں آپ نے سنا ہے وہ اصل میں ایک قسم کے عرب نہیں تھے. عرب کی 3 قسمیں بڑی مشہور موجود تھیں تاریخ کے اندر. ایک عرب وہ تھے کہ جو اصیل عرب تھے اور اسی خطے کے رہنے والے تھے، جو یمن میں، سمود میں، سدوم میں مختلف جگہوں پہ رہا کرتے تھے. وہ اصیل عرب تھے. ان عربوں کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ معدوم ہو گئے. جو قوم لوط پہ عذاب آیا، سمود پہ، سدوم پہ جو مختلف عذاب آئے، ان میں وہ اصل عرب مر گئے. لیکن اس کے علاوہ ایک عرب تھے جس سے مستعربہ کہتے ہیں. وہ عرب کون تھے؟ یہ وہ عرب تھے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو یہاں چھوڑا تو وہ آب زمزم وہاں سے جاری ہوا. تو اس زمانے میں سد مارب کا آپ نے قرآن مجید میں ذکر سنا ہوگا. سد مارب ایک ایسا ڈیم تھا یمن کے اطراف میں کہ جس کا پانی وہ لوگ پورے علاقے والے پیا کرتے تھے. وہ سد مارب ٹوٹ گیا. جب وہ ٹوٹا تو وہاں کی قومیں ادھر ادھر بکھری پانی کی تلاش میں. اور جب وہ پانی کی تلاش میں نکلی تو ان میں سے ایک قبیلہ تھا جرہم کے نام سے. یہ کون لوگ تھے؟ یہ عبرانی بولنے والے یا اس زمانے کی جو زبان تھی وہ بولنے والے تھے. جب انہوں نے کچھ پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا ایک علاقے کی طرف، یہ پانی کی تلاش میں نکلے تھے، تو نزدیک آئے تو کیا دیکھا کہ ایک بچہ اور ایک خاتون وہاں پہ موجود ہے اور اس کے پیروں میں چشمہ بہہ رہا ہے وہاں پہ. تو یہ حضرت ہاجرہ کے پاس آئے اور حضرت ہاجرہ کے پاس آنے کے بعد انہوں نے درخواست کی کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم اس پانی کو استعمال کر سکیں، آپ کے ساتھ رہ سکیں؟ تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو استعمال کرو، لیکن یہ ہمارے ہی قبضے میں رہے گا. اور اس طرح قبیلہ جرہم وہاں پہ آ کے آباد ہو گیا. پھر حضرت اسماعیل انہی کے درمیان بڑے ہوتے رہے، حضرت ابراہیم کے ادھر چکر لگتے رہے. اور ایک زمانہ وہ آیا کہ جب حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل بڑے ہو چکے تھے، تو وہی خدا کے حکم کے مطابق یہاں پر خانہ کعبہ جو اس وقت چھپا ہوا تھا، خانہ کعبہ کی دیواروں کو دوبارہ سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا. حضرت ابراہیم اور اسماعیل جب خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھاتے جاتے تھے تو وہاں کے لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے جاتے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ ربنا تقبل منا، کہ اے اللہ ہم سے اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، وتب علیہ، اور ہماری توبہ کو قبول فرما. آپ تھوڑا سا غور کریں اس بات پہ کہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، کس طرح سے امتحان لیے، ساری کی ساری باتیں. تو وہ خلیل اللہ اتنی اپنی عبادت کرنے کے بعد اتنی تضرع اور زاری کے ساتھ خدا کے سامنے دعا کر رہا ہے کہ میری توبہ کو، ہماری توبہ کو قبول فرما. تو ہم کیسے اپنے ایک چھوٹے سے عمل کو اپنے لیے اتنا بڑا سمجھ لیں کہ یہ ہم نے کر لیا، ہم سے زیادہ عمل کرنے والا کوئی موجود نہیں ہے. تو اب بات جو میں نے کی تھی یہاں پہ حضرت ابراہیم کا ذکر کیوں کیا تھا، یہ جو قوم جرہم یہاں پہ آئی تھی تو انہوں نے یہاں پر، ان کی زبان کیونکہ یہ وہاں پہ آئے تو انہوں نے یہاں کے علاقے میں جو لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ جو ہے وہ عربی زبان میں ان کا جو کہتے ہیں کہ اٹھنا بیٹھنا ہوا اور انہوں نے عربی سیکھ لی. یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود عرب زبان تھے، سد مارب سے نکلے ہوئے تھے، یمن میں عربی بولی جاتی تھی، تو ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام عربوں کے اندر شامل ہو گئے. اس لیے ان کو مستعربہ بھی کہتے ہیں کہ عرب زبان کو جسے کہتے ہیں کنڈکٹ کرنے والا یا اس کو ایڈاپٹ کرنے والا. اس کے بعد سے جو حضرت اسماعیل کی جو نسل چلی وہ قبیلہ جرہم کے ساتھ چلی اور وہی نسل چلتے چلتے وہاں پہنچی کہ جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلہ جسے کہتے ہیں کہ مکہ کے اندر حضرت اسماعیل کی اولاد سے پیدا ہوئے. تو یہ ایک سلسلہ نسل ہے، یا یوں کہہ لیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے کہ جس کے ذریعے جو لوگ یہاں پہ آئے وہ مستعربہ تھے. یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ کل کو آپ کے ذہنوں میں یہ بات کہیں سے آئے کہ عرب ایک یہ تھے، فلاں تھے، فلاں تھے. تو 3 عربوں کی قسمیں تھیں. ایک وہ تھے جو اصل عرب تھے، ایک وہ تھے کہ جنہوں نے عربی کو کسی سے سیکھا تھا، اور ایک وہ تھے کہ جنہوں نے عربی کو بعد میں اسلام آنے کے بعد ایڈاپٹ کیا. پہلے یہ ممالک جو تھے الجزائر اور اس طرح کے ممالک، یہ عرب زبان نہیں تھے، انہوں نے اسلام کے بعد عربی زبان کو ایڈاپٹ کر لیا. تو لہٰذا حضرت اسماعیل اور رسول خدا کا جو تعلق تھا وہ کس سے تھا؟ مستعربہ سے تھا.
اصیل عرب بعد میں وہی بنے، وہی اصیل عرب کہلاتے، لیکن وہ اصیل عرب جو نابود ہو گئے وہ قومیں وہ تھیں جو صدوم اور دوسری بستیوں میں موجود تھیں۔